السلام علیکم۔ اگر آپ ادویات کھانے کے باوجود اکثر آدھے سر کے درد کا شکار رہتے ہیں تو جسم کے پریشر پوائنٹس کو دبانا اس بہترین سر درد سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان جگہ کو 2 منٹ تک دبا کر رکھا جائے، جس کے دوران انگلیوں کو نرمی سے گول گھمائیں۔ اس سے سر اور گردن کی جانب سے خون کی گردش بڑھتی ہے۔ کسی بڑے کام سے پہلے جیسے تقریر یا انٹرویو وغیرہ سے پہلے نروس ہو رہے ہوں تو یہ آسان ٹرک آزما کر دیکھیں۔ اپنے انگوٹھے پر سانس کو چھوڑیں۔ یہ حیران کن تو لگ سکتا ہے، مگر اس سے سانس ریگولیٹ ہوتی ہے اور اعصاب پر کنٹرول بھی مل جاتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن سست اور نروس ہونے کے احساس سے نجات مل جاتی ہے۔ دانت میں تکلیف اکثر ذہن کو سن کر دینے اور انتہائی اذیت ناک تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ اگلی بار جب یہ درد آپ کو شکار کرے تو ایک آئس کیوب کو اپنے ہاتھ کو پشت پر رکھیں اور اسے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیانی حصے پر رگڑیں۔ سننے میں تو عجیب لگے گا، مگر یہ جگہ اعصابی گزرگاہوں سے بری ہے، جو کہ ہاتھ اور چہرے سے درد کے سگنل دماغ کی جانب بھیجتی ہے، جس کا درجہ حرارت کم کرنے سے درد کو سگنل بلاک ہو جائے گا اور عارضی ریلیف مل جائے گا۔ اگر ناک بند ہو گئی ہے اور سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے تو زبان کو اوپر کی جگہ منہ کی چھت پر دبائیں، جس کے بعد بنوں کے درمیان کی جگہ کو ایک انگلی سے دبائیں۔ اس سے وہ ہڈی جو ناک کی گزرگاہ سے گزرتی ہے آگے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ عمل 20 سیکنڈ تک کرنے سے ناک مکمل کھل جائے گی۔ ملیریا میں مبتلا مریض کو املی کے پتے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جسم میں داخل ہونے والے پلازموڈیم کی افزائش رک جائے گی اور یوں ملیریا بھی ختم ہو جائے گا۔ بہار گرمی کے موسم کا ہو یا سردی کے موسم میں، املی کے پتوں کی چائے اس کے علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو پہلے سے ہی معدے کی تیزابیت کی شکایت میں مبتلا ہوں تو ان کی یہ شکایت ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ یوں جلن اور بد ہضمی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ناشتہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوستو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔